اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک ایسی عظیم بادشاہت عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی اور نہ ہی کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جن اور شیاطین کو آپ کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہوا کو آپ کے تابع کر دیا۔ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں کچھ ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اللہ پاک فوراً قبول فرما لیتا ہے، اور اگر انسان ان پر ظلم کرے تو اللہ پاک ان کی بد دعا بھی فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 جانور یا پرندوں کے بارے میں معلوم کریں گے جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشہور قول موجود ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر دیکھا تو بہت خوش ہوا اور آپ کی خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تمہارے سارے گاؤں والوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لو۔ میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں، اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ سنتے ہی اس بندے نے تمام کے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کر لیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو آج ایسے 5 جانور اور پرندوں کے بارے میں بتاؤں گا جس کی اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں اور بد دعا کو بھی فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کو بہت پیار کرتا ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں سے دنیا کے سب پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کبوتر جاگتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ وہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اپنے آپ کو بہت ہی بلندی پر لے جاتا ہے کہ عقاب کے لیے بھی اتنا اونچا اڑنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2 پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی یاد میں رات اور دن گزارے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے، اس کی دعا میں بہت اثر ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ بلی بد دعا دیتی ہے تو وہ شخص دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں موجود ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا ہے کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی، یعنی اس کو اس گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کو نہ دیا گیا۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ نمبر 3 پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام کا ورد کرتی ہے۔
نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، اس میں ذرا برابر بھی چلاکی نہیں ہے۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے۔ چڑیا کو جہاں بھی کھانے پینے کو ملے وہ کھا پی کر چلی جاتی ہے اور دوسرے دن کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہے، اس کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہمیں کھانا بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، وہ ہمیں صبح کے لیے دانہ بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ بھی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4 پر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس کی وجہ سے وہ کتوں کو مار دیتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا، بلکہ یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے کتوں کو دیکھ کر ان کو مار دیا، لیکن اس کی وجہ سے کتے کو دکھ دے کر اس کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، جن لوگوں نے ان سے پیار کیا ان کو بخش دیا۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں بھی داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، عذاب کہف کا کتا جو جنت میں بھی داخل کیا جائے گا۔ کتے کا تھوک ناپاک ہے، کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا سراسر حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5 پہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور پاؤں تلے روند دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چونٹی کو مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے، اگر وہ چونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو بھول کر بھی کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سورہ نمل میں چونٹیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر دوسری چونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے سامنے سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر تمہیں اپنے نیچے آ کر کچل دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی اس بات کو دور سے ہی سن لیا اور مسکرا دیے۔ چونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہی بات ثابت کی ہے کہ چونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں، اپنی بستیوں میں اسی طرح رہتی ہیں جس طرح انسانوں کی بستیاں ہوتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر ماری جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کبھی کسی بھی چونٹی کو پاؤں تلے نہیں کچلنا چاہیے۔ اگر یہ غلطی ہو جائے تو وہ انسان اپنے رزق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چونٹی کو لے جانے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں گاؤں کے لوگوں کو بتائیں، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ اب آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ ہمیں خدا کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اگر ہمیں وہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچا رہے ہوں تو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے والا بنائے۔ آمین۔